بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 25ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے، اور اس میں کچھ حصہ سورہ حامیم السجدہ کا ہے، اور اس کے بعد سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ اس پارے میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ان پر ہم بات کرنے سے پہلے جو سورہ سجدہ کی جو آیات ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو آخری آیات ہیں اس میں توحید اور آخرت کے آفاقی دلائل دیے گئے ہیں اور عقلی دلائل بھی ہیں، اور اسی طرح بالکل آخر میں جو آیات آتی ہیں اس میں بھی منکرین آخرت کے لیے نفسیاتی دلائل دیے گئے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ شورى، اور سورہ شورى کے ہم 7 مضامین میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں تو قرآنی وحی اور صفات الہی کے تعارف کے بعد شرک کا ابطال کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان اور زمین پیدا کر کے انسانوں اور مویشیوں کے جوڑے بنائے ہیں، دنیا میں پھیلا دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز بھی اللہ کی طرح نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سارے اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں، وہی رزق میں کمی بیشی کرتا ہے، ہر شے کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اور اگلی آیات میں آیت نمبر 13 سے لے کر 20 تک اقامت دین کی مشروعیت کا حکم دیا گیا کہ قیام عادل کو یقینی بنانے کے لیے استقامت کی تاکید کی گئی۔ اقامت دین کی مشروعیت جیسے ہمیں اس آیت میں ملتی ہے، شرع لکم من الدین، اقامت دین کا فریضہ تمام رسولوں پر لازم کیا گیا تھا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس پر استقامت کا حکم دیا گیا۔ واستقم کما امرت، اختلاف اور افتراق کا اصلی وجہ استحصال جو ہوتا ہے وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، اس لیے علم آ جانے کے باوجود لوگ تشکیک کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو نزول قرآن کا اصل مقصد عدل ہے۔ قیامت آ کر رہے گی، انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ثواب دینے پر قادر ہے۔ اہل ایمان دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اس کے برخلاف اہل کفر دنیا میں نہیں ڈرتے، لیکن قیامت کے دن وہ لرزنے لگیں گے اور اس دن مشفقین ہوں گے کہ اس دن ان کے دلوں میں وہ خوف موجود ہوگا۔ اور آیت نمبر 21 اور 22 میں مشرکین کی جو خود ساختہ شریعت ہے اس کا ابطال کیا گیا کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کافروں کا بنایا ہوا قانون جو انسانی قانون ہے وہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے، جیسے فرمایا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اگلے پیراگراف میں آیت نمبر 23 سے 43 تک اہل ایمان اور اہل استقامت کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ اہل ایمان تو اجر و ثواب کمانا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے پھر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، قدردان ہے، وہ بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور دعوت قبول کر کے ایک نیک اعمال کرنے والوں کے فضل میں اضافہ کر دیتا ہے۔ انکار کرنے والوں کو سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، لیکن وہ نپا تلا رزق دیتا ہے، ورنہ انسان زمین پر بغاوت کرنے پر تل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے، وہی انسانوں کا سرپرست اور ولی ہے، خالق ہے، اسے عاجز نہیں کیا جا سکتا، اور اسی نے زمین، سمندر اور ہوائوں میں اپنی نشانیاں پیدا کی ہیں جس میں ہر صابر و شاکر انسان کے لیے دلائل موجود ہیں۔ اس کے باوجود جو اس کی نشانیوں میں بہت بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان کے لیے بچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اقامت دین اور اقامت شریعت کرنے والوں کے 10 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جس میں اہل ایمان رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اہل ایمان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے شرمی کے کام، فواحش ان سے بچتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، رب کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تمام اہم باہمی معاملات میں مشورے سے یہ کام چلاتے ہیں، یہ امور چلاتے ہیں، اور جسے معلوم ہوا کہ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کی گنجائش نہیں ہے،
بلکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مشورے سے ہونی چاہیے۔ انفاق کرتے ہیں، بغی یعنی زیادتی کا مقابلہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پیراگراف میں 44 سے 46 تک اللہ کے دشمن اعداء اللہ، کافر اور مشرک، ان کا انجام بتایا گیا ہے، اور چھٹے پیراگراف میں 47 سے 50 تک دعوت استجابت دی گئی ہے کہ لوگ دعوت توحید کو قبول کر لیں اور وہی ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ کی بادشاہت ثابت کر کے توحید کے پھر انفسی دلائل دیے گئے ہیں کہ اولاد کے سلسلے میں 4 صورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، 5ویں صورت ہو نہیں سکتی کہ صرف اللہ تعالیٰ لڑکیاں دیتا ہے یا صرف لڑکے دیتا ہے یا دونوں ملا جلا کر دیتا ہے یا پھر بانجھ رکھتا ہے، نہیں دیتا۔ اور آخری پیراگراف میں وحی کے 3 طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے اور اسے پچھلے رسولوں پر کی گئی وحی کے مطابق ہونے کی دلیل دی گئی ہے۔ کسی انسان کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے پردے کی اوٹ سے یا فرشتہ بھیج کر وحی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب بھی اسی طرح وحی کی جا رہی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ ہی تمام امور کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف پر بات کرتے ہیں۔ سورہ زخرف بھی اپنے مضامین کے لحاظ سے 9 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، جس میں سے پہلی جو 8 آیات ہیں یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ اس میں دعوت قرآن کے مقاصد اور مشرکین کا رویہ بیان کیا گیا۔ دوسرے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت سے استدلال کرتے ہوئے امکان آخرت کے دلائل فراہم کیے گئے، اور تیسرے پیراگراف میں شرک فی الذات کی تردید کی گئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اس طرح کا جز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ خالق مخلوق ایک جیسے نہیں ہو سکتے، نہ خالق مخلوق کا جز ہو سکتا ہے اور نہ مخلوق خالق کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے جو اللہ کے لیے مختلف قسم کی صفات بیان کی ہیں جو اللہ کو زیب نہیں دیتی، وہی ان کا شرک ہے کہ کہیں وہ اللہ کے لیے بیٹے بنا رہے ہیں، کہیں اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں، تو اسی کی تردید کی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 26 سے 45 تک قریش کو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی روشنی میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید بھی دعوت ابراہیمی کے عین مطابق ہے، تو اسی لیے پھر ان کو چاہیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو جہاں اپناتے ہیں وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی قبول کریں۔ اور آیات نمبر 40 سے 56 تک جو 5واں پیراگراف ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت توحید دی تھی، اس کا تذکرہ فرمایا گیا، اور اس میں وہی واقعہ بھی بیان کیا گیا جو جیسے کہ فرعون کے ساتھ پیش آیا تھا، اور فرعون اور اس کی حکومت کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا، انہیں جادوگر کہا، اور پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی۔ فرعون کا دعویٰ تھا کہ وہ رب اعلیٰ ہے، الہ ہے، اپنے آپ کو کلی اختیارات کا مالک سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے پوچھا تھا، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے، اور کیا مصر کی یہ دریا میرے زیر تصرف نہیں ہے؟ اس صورت میں فرعون کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ وہ ہر آمر کی طرح اپنی رعایا کو ہلکا سمجھتا تھا، اور رعایا کا یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایسے آمر کی اطاعت کرتی ہے، اس کی ہر بات کو مانتی ہے۔ اللہ نے اس سے انتقام لیا اور اس کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 57 سے لے کر 66 تک چھٹے پیراگراف میں حضرت عیسیٰ کی دعوت توحید اور مخالفین کے رویے کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک 7ویں پیراگراف میں جامع توحید پر ایمان لانے والے متقین کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ متقین سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ملال، تم اور تمہارے اہل خانہ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں ان کے لیے جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔
اور آیات 74 تا 80 8ویں پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت توحید کو مسترد کرنے والے مجرموں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور کہ متقین کے انجام کے بعد مجرمین کا انجام یہ ہوگا کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی خفیہ باتوں اور سرگوشیاں نہیں سنتا، حالانکہ اللہ کے فرشتے ان کی تمام چیزیں لکھ رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کرے گا۔ اور آخری پیراگراف میں رد شرک ہے اور توحید الوہیت کا اثبات ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں تو پھر ان کی عقل گھوم کیوں جاتی ہے، پھر آخر وہ اس کو سمجھتے کیوں نہیں۔ اور آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بہت جلد مشرکین کو اس کا علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورۃ الدخان دیکھتے ہیں، تو سورۃ الدخان کی بھی ہم 8 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پہلی 8 آیات میں قرآن اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور قرآن کے ذریعے سے توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ قرآن کی تنزیل ایک مبارک رات میں ہوئی تھی جس میں حکیمانہ فیصلے تقسیم ہوتے ہیں، اور یہاں پہ لیلۃ المبارکہ جسے کہا گیا وہی لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں ہے۔ اللہ ہی رب ہے اور خالق ہے، وہی معبود ہے، اور وہی اگلوں اور پچھلوں کو زندگی اور موت دینے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 16 تک دوسرے پیراگراف میں مشرکین کے رویوں کا ذکر آیا ہے، اور ان کو جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی کس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں مجنون کہتے ہیں، کہیں اور قسم کے ان پر طعنے دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک فرعون اور بنی اسرائیل کی کشمکش اور فرعون سے ان کی نجات کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 14 سے لے کر 37 تک چوتھے پیراگراف میں مشرکین مکہ کے انکار آخرت کے رویے کا تذکرہ ہے، اور انہیں قوم تبع کی ہلاکت سے ڈرایا گیا ہے کہ مشرکین یمن کے تبع بادشاہوں کی طرح مغرور اور متکبر تھے، اور انہی کی طرح یہ تکبر کر رہے ہیں۔ تو ان مشرکین سے پوچھا گیا کہ یہ بہتر ہیں یا قوم تبع کے لوگ؟ اللہ نے انہیں ہلاک کیا، یہ نافرمان تھے، مجرم تھے۔ اور آیات نمبر 38 سے 42 تک 5ویں پیراگراف میں تخلیق کائنات کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ تخلیق کائنات بلا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں کے درمیان جو چیز بھی تیار کی ہیں وہ کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور آیات 43 سے 50 تک چھٹے پیراگراف میں مشرکین و کافرین کی جہنم میں جو تواضع کی جائے گی اس کی تفصیلات بتا دی گئیں کہ گناہگار لوگوں کے لیے زقوم کا کھانا ہوگا، آگ ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ شک میں مبتلا لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم با اقتدار اور باعزت بنے رہے، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اور پھر 7ویں پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 51 سے 57 تک کہ جس میں ایمان لانے والے متقین کے لیے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے کہ گناہگار لوگوں کے مقابلے میں متقین ہوں گے۔ ان المتقین فی مقام امین، متقین مقام امن میں ہوں گے، انہیں باغ، چشمے اور قیمتی اور ریشمی لباس اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے نوازا جائے گا، انہیں جنت میں دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص فضل ہوگا، اور حقیقت میں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آخری آیات میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پہلے پیراگراف میں ذکر کیا گیا تھا دعوت قرآن کا اعادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور قریش کے مشرک سرداروں کو ہلاکت کی دھمکی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ۔ اور اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے۔ سورہ جاسیہ کو بھی ہم مضامین کے لحاظ سے 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس کے پہلی 6 آیات میں العزیز الحکیم اللہ کی طرف سے توحید و آخرت کے قرآنی دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی تفصیل سے، یعنی ان کے تکبر، ان کی استہزاء
اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو کارساز اور سرپرست تسلیم کرتے تھے، اور ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کیا ان کا انجام ہوگا اور کس طرح یہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ آیات نمبر 12 سے 15 تک تیسرے پیراگراف میں ناشکروں کے لیے دلائل شکر ہیں، اور ان باغیوں کو ایام اللہ کے تاریخی دلائل سے ڈرایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کشتیاں اور سمندر مسخر کیے گئے ہیں تاکہ انسان اللہ کا فضل تلاش کر سکے۔ زمین و آسمان کی چیزیں بھی مسخر کر دی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تاریخ کے اہم واقعات ایام اللہ سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں کے ساتھ درگزر سے کام لیں۔ اچھے اور برے عمل کے مطابق جزا اور سزا مل کر رہے گی۔ اور چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک بنی اسرائیل کی شریعت کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو تورات دی گئی تھی، انہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی گئی، لیکن قریش کی طرح یہ بھی باہمی استحصال بغیم بینہم اور ایک دوسرے پر دست درازی کے مجرم بن گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح شریعت لے کر آئے ہیں، تو اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کے بجائے قرآنی وحی کی پیروی کریں اور اس کے مطابق چلیں گے، تبھی کامیابی ہوگی۔ اور آیت نمبر 21 سے 25 تک پانچویں پیراگراف میں انکار، تکبر اور ہٹ دھرمی کی اصل علت بیان کر دی گئی ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ منکرین آخرت متاع دنیا پر فریفتہ ہو کر اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں ان دہریوں سے مجادلہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے۔ من اتخذ الہہ ہواہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ ان کی غلط فہمی دور کی گئی اور بتایا گیا کہ ان کا انجام نیک مسلمانوں کی طرح ہوگا اگر وہ صحیح معنی میں اسلام قبول کریں گے۔ اور چھٹے پیراگراف میں 26 سے 35 تک احوال قیامت بیان کر کے مجرمین، متکبرین اور مستہزئین کا انجام بتا دیا گیا۔ اور آخری پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پیراگراف کی طرح اللہ تعالیٰ کی دو صفات العزیز اور الحکیم کا ذکر ہے کہ وہی آسمانوں اور زمین کو چلانے والا رب ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی کبریائی ہے، وہ زبردست ہے، عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اور یہاں یہ پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔